میرا کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر شریف پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے درگاہ وہ چشم و چراغ حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ مد ظلہ العالی منبر شریف پر موجود ہیں۔ حضرت علامہ سید صبور صاحب قبلہ وہ بھی منبر شریف پر موجود ہیں۔ آپ حضرت کے چہرے کی زیارت سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ بہت سارے علماء کرام منبر شریف پر آتے رہے، جاتے رہے۔ اب یہ آخری کڑی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے سامنے فقط اس لیے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ ذاکروں کے فہرست میں میرا بھی نام شامل ہو جائے۔ اب یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت زبردستی آپ لوگ کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ لوگ سبحان اللہ بولیے، اٹھ کے بولیے، لیٹ کے بولیے، بیٹھ کے بولیے، سو کے بولیے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جب کوئی بات دل میں اتر جائے تو پھر دروازہ کھول کر کے محبت سے سبحان اللہ ضرور کہہ دیجیے۔ آپ نے ماتھے کی نظر سے دیکھا کہ 4 بچے حافظ قرآن ہوئے، جن کے سر پہ دستار حفظ قرآن رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس تاج کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدرسہ اشتیاق العلوم نے پورے سال جو محنت کی ہے وہ محنت قوم کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ اشتیاق العلوم کو دشمنوں کے نظر بد سے محفوظ فرمائے اور پڑھانے والوں کو پروردگار ترقی ہی ترقی عطا فرمائے۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب انداز میں کہا ہے، آقا قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا۔ حضرات، ایک قرآن وہ ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، وہ قرآن جو ہمارے اور آپ کی مسجدوں میں موجود ہے، ایک وہ بھی قرآن جو حافظ کے سینے میں موجود ہے، وہ بھی قرآن جو ہمارے مدرسے میں موجود ہے، وہ بھی قرآن جو ہماری خانقاہوں میں موجود ہے، ایک وہ بھی قرآن جو جزدان میں ہے، اور ایک وہ بھی قرآن جو سیدہ عائشہ کے مکان میں ہے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، میں کوشش کر رہا ہوں حضرت کی دعاؤں کو لے کر کے اب میں یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک وہ بھی قرآن
جو جزدان میں ہے، ایک وہ بھی قرآن جو سیدہ عائشہ کے مکان میں ہے، ایک وہ بھی قرآن جو مومن کی زبان پر ہے، اور ایک وہ بھی قرآن جو صحابہ کی آنکھوں میں ہے، ایک وہ بھی قرآن جو حافظ کے سینے میں ہے، ایک وہ بھی قرآن جو مدینے میں ہے۔ اب مجھے کہنے دو، اس قرآن کو کلام اللہ کہتے ہیں، اس قرآن کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی لا رہے، وہ قرآن بھی لا رہے، یہ قرآن بھی بے مثال، وہ قرآن بھی بے مثال، یہ قرآن بھی لاجواب، وہ قرآن بھی لاجواب، یہ قرآن بھی عظمت والا، وہ قرآن بھی عظمت والا، یہ قرآن بھی مقام والا، وہ قرآن بھی مقام والا، یہ قرآن بھی حسین جو 30 پارے والا ہے، اور وہ قرآن بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے، یہ قرآن ہادی، وہ قرآن ہدی للناس، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین، یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر۔ ارے جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن۔ اب پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے۔ قرآن اٹھائیں، الحمد کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک آپ پورے قرآن کی تلاوت کرتے جائیں۔ پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، پورے قرآن میں میرے نبی کی تعریف مکمل بھرا پڑا ہے۔ آپ نبی کا نام پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کا کام پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کی ولادت پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کی نبوت پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کا نور پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کی بشریت پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کا یتیمی پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کی آنکھیں پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کا چہرہ پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کی پیشانی پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کی زلفیں پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کے دانت پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کے لب پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کا ہاتھ پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کا سینہ پوچھو، قرآن بتائے، ارے میرے نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کے دل میں آنے والا خیال پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کی پشت پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کے کپڑے پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کا چلنا پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کا سفر پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کی نماز و قربانی پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کے دشمنوں کا انجام پوچھو، قرآن بتائے، یہی تک نہیں، میرے نبی کا خاندان پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کی بیویاں پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کی بیٹیاں پوچھو، قرآن بتائے، ارے میرے نبی کا سسرال پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کا داماد پوچھو، قرآن بتائے، میرے نبی کا صحابہ پوچھو، قرآن بتائے۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو میرے نبی کا نام تو بتا۔ قرآن نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے نبی کی نبوت تو بتا۔ قرآن نے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے نبی کی بشریت تو بتا۔ قرآن نے قل انما انا بشر مثلکم کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے نبی کا نور تو بتا۔ قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے نبی کی آمد تو بتا۔ قرآن نے وابعث فیہم رسولا کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے نبی کی آمد کی برکت تو بتا۔ قرآن نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے نبی کی یتیمی تو بتا۔ قرآن نے علم یجد کا یتیمن فہوا کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے نبی کا چہرہ تو بتا۔ قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے نبی کی زلفیں تو بتا۔ قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے نبی کی آنکھیں تو بتا۔ قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى
کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کی پیشانی تو بتا، قرآن نے والقمر کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کے لب تو بتا، قرآن نے ولسان و شفتین کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کے دانت تو بتا، قرآن نے یاسین کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا بولنا تو بتا، قرآن نے وما ینطق عن الہوا کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کی آواز تو بتا، قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا چلنا تو بتا، قرآن نے قدس روح فی العرب کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا ہاتھ تو بتا، قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا سینہ تو بتا، قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل تو بتا، قرآن نے نزل بروح الامین علی قلبک کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کے دل میں آنے والا خیال تو بتا، قرآن نے فلا نولینک قبلۃ ترضاھا کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کی پشت تو بتا، قرآن نے الذی انقض ظہرک کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کے کپڑے تو بتا، قرآن نے وثیابک فطہر کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کی عظمت تو بتا، قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کی نماز و قربانی تو بتا، قرآن نے فصلی لربک وانحر کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کے دشمنوں کا انجام تو بتا، قرآن نے انا شانیک هو الابتر کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا سفر تو بتا، قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا خاندان تو بتا، قرآن نے لیلاف قریش کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کی بیویاں تو بتا، قرآن نے یا نساء النبی لستن کاحد من نساء کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کی بیٹیاں تو بتا، قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا سسر صدیق اکبر تو بتا، قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا سسر فاروق اعظم تو بتا، قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا داماد عثمان غنی تو بتا، قرآن نے روما بینہم کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا داماد مولا علی تو بتا، قرآن نے تراہم رکعن سجدہ کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا سالہ امیر معاویہ تو بتا، قرآن نے بیعیدی سفرت کرام بررہ کہہ دیا، اے قرآن تو میرے نبی کا صحابہ تو بتا، قرآن نے اولئک هم المفلحون کہہ دیا، اولئک هم الراشدون کہہ دیا، اسی لیے میں کہتا ہوں اگر میرے نبی کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، الحم کے الف سے لے کر کے والناس کے سین تک خدا کا قرآن پڑھ لو، محمد الرسول اللہ کی شان پڑھ لو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے غوث و خواجہ کانفرنس، مدرسہ اشتیاق العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ زندہ باد۔ پورا قرآن میرے نبی کی نعت ہے، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کا مقام۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا، کائنات کی مومنوں کی ماں سیدہ فاطمہ سے پوچھنے والے نے پوچھا تھا، یا سیدہ آپ مصطفیٰ جان رحمت کا کردار ہمیں بتائیں۔ سیدہ فاطمہ سے سوال ہوا تھا، میرے نبی کا مقام مرتبہ مجھے بتائیں۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں، اے سوال کرنے والا یہ بتا، یہ جو سامنے درخت ہے ان درخت کے پتوں کو تو شمار کر سکتا ہے؟ کہا میرے بس کی بات نہیں۔ کہا یہ بتا آسمان پر جتنے تارے ہیں ان تاروں کو تو گن سکتا ہے؟ کہا وہ بھی میرے بس کی بات نہیں۔ کہا سمندر کے اندر کتنی گہرائی ہے، کیا اس گہرائی کو تو ناپ سکتا ہے؟ کہا وہ بھی میرے بس کی بات نہیں۔ تب سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ اے سوال کرنے والے، جس دنیا کے بارے میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں اسی دنیا کے بارے میں پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے، متاع الدنیا قلیل، یہ ساری کی ساری دنیا قلیل ہے اور تو قلیل کو شمار نہیں کر سکتا۔ اور جس نبی کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے اس نبی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ ارے جب تو قلیل کو شمار نہیں کر سکتا تو میں
عظیم کے بارے میں تمہیں کیسے بتا سکتی ہوں؟ خلیل تیرے بس کی بات نہیں ہے، عظیم میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مقام ہے۔ الحمدللہ حضرت علامہ شمیم نظامی صاحب قبلہ نے مدرسے میں محنت کیا اور کرنے کے بعد 4 بچوں کو حافظ قرآن بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آج خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، تاکہ یہ برکت آپ کو بھی مل جائے اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہر ماں باپ کو عطا فرما دے کہ ان کے بچے حافظ قرآن ہو جائے۔ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، چونکہ جس کی قسمت میں ہے وہی بنے گا۔ جس کی قسمت میں ہے، جس کو میرے رب نے لکھ دیا ہے کہ یہ حافظ بنے گا تو وہ بن کے رہے گا۔ جسے میرے رب نے لکھ دیا ہے کہ یہ عالم بنے گا تو وہ بن کے رہے گا۔ لیکن آپ اپنے بچے کو کم از کم اتنا تو پڑھا دو کہ ہمارے بچے کسی اور کے محتاج نہ رہیں، بلکہ جب بھی ضرورت پڑے تو ہمارے بچے خود قرآن لے کر کے بیٹھ جائیں۔ اتنا اپنے بچوں کو پڑھا دو، قرآن کی تعلیم دلا دو، اپنے دین کے بارے میں سکھا دو۔ دنیا بھی پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ۔ آج ضروری ہے دنیاوی تعلیم بھی، عصری تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دیجئے، مگر ان دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دیجئے۔ صرف دنیاوی تعلیم دیجئے گا اور دین کی معلومات جب ہمارے بچوں کو نہیں ہوگی تو جب وہ دشمنوں کے گروہ میں بیٹھے گا، نصرانیوں کے گروپ میں بیٹھے گا، تو دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو کہیں گے وہ سنتا نظر آئے گا۔ اور جب ہمارے بچوں کے سینے کے اندر دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ہوگی تو پھر وہ نصرانیوں کی بولی نہیں بولے گا، جب بھی منہ کھولے گا تو قرآن کی بولی بولے گا یا حدیث خیر الانام کی بولی بولے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، خوب پڑھائیے، دین بھی پڑھائیے، دنیا بھی پڑھائیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم حاصل کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔